یہ فکر بہت کم ہوتی ہے کہ اللہ کو قبول ہوا کہ نہیں۔ تو دلوں کا مسئلہ ایک بڑا ہی پیچیدہ مسئلہ ہے۔ آج ہم صرف ایک موضوع کے اوپر گفتگو کریں گے کہ دل کو کون کون سے روگ لگتے ہیں، کون کون سی بیماریاں لگتی ہیں، کون کون سے امراض ہیں جن کا دل کے اوپر اٹیک ہوتا ہے اور ان کی علامات کیا ہیں۔ یاد رکھیے، یہ بیان کرنے کا بنیادی مقصد ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دلوں کے اندر جھانکنے کی توفیق نصیب فرمائے، عبید الرحمن محسن کو اپنے دل میں جھانکنے کی توفیق نصیب فرمائے، پیارے بھائی عثمان فیصل صاحب کو اللہ توفیق عطا فرمائے، ہم میں سے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ جیسے ہمیں اس کی ضرورت ہے، ہمارے معاشرے کو بھی ان موضوعات کی ضرورت ہے۔ تو میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ جہاں آپ باقی موضوعات کے اوپر خطبات جمعہ ارشاد فرماتے ہیں، اس قسم کے موضوعات کو بھی اہمیت دینی چاہیے اور عام الناس کے سامنے ان کو بیان کرنا چاہیے، کیونکہ دل اللہ تعالیٰ کی نظر کا مرکز ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اعمال کی قبولیت، اس کا انحصار بھی دل کی کیفیت پر ہے۔ کتنا ثواب ملنا ہے اس کا انحصار بھی دل کی کیفیت پر ہے۔ اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ دل کی کیفیت اللہ کو اتنی پیاری لگتی ہے اور اللہ کے ہاں اس کا اتنا اعتبار ہے کہ ایک بے حیا عورت راہ چلتے ہوئے دل کے خلوص سے اگر کتے کو پانی پلا دے تو اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے، اور اگر دل کی ریاکاری کے ساتھ ایک مجاہد اپنی جان بھی دے دے تو اللہ تعالیٰ اس سے جہنم کا افتتاح کرتا ہے، کیونکہ دل کی کیفیت کا فرق واقع ہو۔ دل کے امراض کا قرآن مجید نے بہت تفصیل کے ساتھ تذکرہ کیا، صرف تذکرہ ہی نہیں کیا، ان کے نام بھی بتائیں، اور جس مرض کی صورت میں دل جس کیفیت میں ہوتا ہے اس کیفیت کا بھی تذکرہ۔ کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ۔ یہ دل کی ایک بیماری الران ہے، رین اور ران۔ اہل علم لکھتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں کہ دل کی ایک ایسی کیفیت ہے، گناہوں کی کثرت کی وجہ سے دل کے اوپر ایک زنگ اور ایک ایسا پردہ چڑھ جاتا ہے کہ پھر انسان حق کو حق دیکھنے سے محروم ہو جاتا ہے، اور قیامت کے دن اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دیدار سے محروم ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان العبد اذا اذنب ذنبا نکتت فی قلبہ نکتۃ سوداء۔ آدمی جب خطا کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو اس کے دل میں ایک سیاہ دھبا پڑتا ہے۔ فإن نزع واستغفر وتاب، ایک روایت میں یہ 3 الفاظ ہیں۔ اگر وہ اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہے اور معافی بھی مانگتا ہے اور اپنی زندگی کو بدل کے اللہ کی طرف پلٹ بھی آتا ہے، تو پھر ثقل قلبہ او ثقل قلبہ، تو اس کا دل صاف شفاف ہو جاتا ہے۔ اگر ایسے نہیں کرتا تو پھر اور داغ لگتا رہتا ہے، حتیٰ کہ وہ الران والی اسٹیج پر پہنچ جاتا ہے۔
دل کو ایک اور روگ لگتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور نام دیا ہے، اور وہ ہے کہ دل پہ پردہ سا چڑھ جاتا ہے۔ ہم نے ان کے دلوں کے اوپر اکنتا پردے ڈال دیے، یہ لفظ بھی اللہ نے استعمال کیا۔ پھر پردوں کی بھی قسمیں ہیں، اس کے لیے کہیں اکنہ کا لفظ استعمال ہوا اور کہیں غلاف کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے۔ دل کا ایک اور مرض ہے کہ ٹیڑھا بھی ہو جاتا ہے، اس کے لیے زیغن کا لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوتی ہے۔ اور ٹیڑھ پن کی علامت یہ ہوتی ہے، اہل علم اور مفسرین نے لکھا کہ جب انسان کا دل ٹیڑھا ہو جاتا ہے پھر اس کی سوچ الٹی ہو جاتی ہے، پھر جو موقف وہ اپناتا ہے خصوصاً ایک عالم دین، اس کا موقف دلائل کی بنیاد پہ نہیں ہوتا، اس کا موقف خواہش کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ جو اس کا دل چاہتا ہے وہ موقف اپناتا ہے۔ جس کو کبھی وہ حلال سمجھتا تھا، اس کے اپنے دل کی خواہشوں کی وجہ سے وہ حرام ہو جاتا ہے، جس کو وہ حرام سمجھتا تھا وہ اس کے نزدیک حلال ہو جاتا ہے، دلائل کی وجہ سے نہیں، اپنے نفس کی اتباع کی وجہ سے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، جن کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہوتا ہے وہ متشابہ آیات کے پیچھے پڑتے ہیں، یعنی واضح حکم کو چھوڑ کے غیر واضح دلائل کو لے کے اور غیر صریح نصوص کو لے کے، غیر صریح احادیث کو لے کے اچھے بڑے مسئلے کے اندر شبہ پیدا کرتے ہیں۔ دلوں کا ایک ٹیڑھ پن ہوتا ہے۔ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب وہ ٹیڑھے ہوئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ دل کی ایک اور کیفیت مرض کی وجہ سے جو ہو جاتی ہے، قرآن مجید اس کا بھی تذکرہ کرتا ہے کہ بعض دفعہ دل بالکل ہی الٹا ہو جاتا ہے۔ ٹیڑھا ہونا کہ بعض دلائل کے اندر وہ کچی اختیار کرتے ہیں، اور جب الٹا ہو جاتا ہے تو پھر خیر و شر کی پہچان ویسے ہی اس کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تعرض الفتن علی القلوب کالحصیر عودا عودا، فتنے دل کے اوپر پیش کیے جاتے ہیں جیسے آپ ایک چٹائی کو بنتے ہیں ایک ایک دھاگا کر کے، ایسے ہی دل کے اوپر ایک ایک کر کے فتنے پیش ہوتے رہتے ہیں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا حتیٰ کہ دلوں کی دو قسمیں ہو جاتی ہیں، ایک دل اسود مرباد، سیاہ بالکل گھٹ اندھیرے میں ڈوبا ہوا، اور ایک دل روشن سفید اور منور ہوتا ہے۔ تو مختلف الفاظ قرآن مجید نے استعمال کی، ان الفاظ کی تفصیلات ایک علیحدہ موضوع ہے۔ پھر دل کے جو امراض ہیں ان میں سے ایک ایک مرض علیحدہ موضوع ہے۔ شیخ تویجری ایک عرب عالم ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے پوری ایک انسائکلوپیڈیا لکھا دل کے اوپر، فقہ القلوب، فقہ القلوب، جیسے فقہ الصلاۃ ہے نماز کو سمجھنا، فقہ الزکوٰۃ زکوٰۃ کو سمجھنا، اور باقی فقہ البیوع ہے بیوع کو سمجھنا، فقہ النوازل جو جدید مسائل ہیں ان کو سمجھنا۔ تو انہوں نے اس علم کو نام دیا فقہ القلوب، دلوں کی دنیا کو سمجھنا۔ 4 جلدوں میں ایک تھا، بہت کچھ اس میں انہوں نے لکھا، اور ایک جلد تقریباً 1500-1600 اور بعض 2000 صفحات کا۔ اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ دل کی دنیا کے بارے میں اللہ اور اللہ کے رسول نے کتنی باتیں بتائیں۔ اردو میں ایک کتاب سب کو پڑھنی چاہیے اور ہر خطیب کے پاس ہونی چاہیے، وہ بھی اصل میں عرب عالم ہیں، شیخ صالح المنجی حافظ اللہ تعالی، بہت بڑی شخصیت ہیں اور انٹرنیٹ پہ ان کا بہت کام ہے۔
جب بھی ہم انٹرنیٹ کے اوپر سرچ کرتے ہیں تو اسلام سوال جواب کے نام سے عربی میں اور اردو اور انگریزی میں اسلام کیو اے کے نام سے، کویسچن آنسر کے نام سے سب سے پہلے ان کی ویب سائٹ اکثر کھلتی ہے اور بہت خوبصورت جوابات ہوتے ہیں، بڑا اعتدال ہوتا ہے۔ انہوں نے باقاعدہ لیکچرز دیے تھے اصلاح القلوب اور مفسدات القلوب کے نام سے، تو اردو میں ہمارے ایک بھائی نے اس کا ترجمہ کر دیا ہے۔ عربی کتاب بھی ہونی چاہیے، بہت اچھی بات ہے، نہ ہو تو اردو بازار سے یہ اردو کتاب مل جاتی ہے، دلوں کا اصلاح، دلوں کی اصلاح، اور ایک دوسری جلد ہے دلوں کا بگاڑ۔ دلوں کی اصلاح ایک مستقل کتاب ہے اور دلوں کا بگاڑ ہماری ایک مستقل کتاب چھپی ہوئی ہے اس موضوع کے۔ ہمارے ایک اور فاضل دوست ہیں اسلام آباد سے، مولانا عبدالجبار بلال صاحب، ان کی بڑی خوبصورت کتاب ہے دل سے دل تک، دل سے دل تک، اور بڑا گہرا نام ہے یہ۔ اصل ایک عربی کتاب ہے، شاید اس سے وہ متاثر ہوئے ہیں، اس کا یہ نام ہے من القلب السقیم الی القلب السلیم، یعنی دل سے دل تک کا مطلب ہے مریض دل سے قلب سلیم تک کا سفر کیسے ہوگا، بیمار دل سے تندرست دل تک کا سفر کیسے ہوگا۔ اور قدیم علماء میں تو آپ جانتے ہیں امام غزالی کا نام سر فہرست ہے، احیاء علوم الدین میں انہوں نے باقاعدہ اس کے اوپر مستقل ابواب قائم کیے ہیں اور وہ ایک بنیادی مصدر ہے اس موضوع پر۔ اور اسی طرح امام ابن قیم رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے منازل السائرین، کیا ہی خوبصورت کتاب ہے، بہت عظیم کتاب ہے۔ اور امام ابن قیم رحمہ اللہ تو خصوصاً ان کی ساری باتیں قرآن و سنت کے عین مطابق ہوتی ہیں، تو پڑھنے سے ان کا بہت تعلق ہے۔ اس طرح شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ان کا بھی ایک مستقل رسالہ ہے دل کے اوپر ہی، دل کے موضوع پہ انہوں نے بھی ایک مستقل کتاب لکھی ہے۔ تو یہ ساری تفصیلات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ اہل علم ہیں، ہمیں ان چیزوں کا مطالعہ کرنا چاہیے اور ان کی تحقیق کرنی چاہیے اور اپنی اصلاح کے لیے اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ شیخ امین اللہ پشاوری حفظ اللہ تعالی، پشاور کے ایک محدث ہیں، بڑے جید عالم ہیں، انہوں نے بھی اس موضوع پہ بہت خوبصورت لکھا ہے اور اس میں لکھتے ہیں کہ میں نے بنیادی طور پہ یہ سارا مطالعہ اس لیے کیا تھا کہ میرے اپنے دل کی اصلاح ہو۔ اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ دلوں کی اصلاح کی کتنی ضرورت ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے ہمارے رب، ہمارے دلوں میں کجی نہ آنے دینا۔ لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، یہ تو اہل ایمان کی دعا ہے جو اللہ نے قرآن میں بتائی۔ ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ ہمارے دلوں میں کینہ نہ پیدا ہونے دینا۔ اور نبی علیہ السلام کی اکثر دعا ہوتی تھی یا مثبت القلوب ثبت قلبی علی دینک و طاعتک، اے دلوں کو ثابت قدمی نصیب کرنے والے، میرے دل کو اپنے دین اور اپنی اطاعت کے اوپر ثابت قدمی نصیب کرنا۔ تو یہاں تک میری گفتگو کا پہلا حصہ مختصراً مکمل ہوا ہے کہ دل کا موضوع اہم ہے اور اس لیے اس کو علماء نے اپنی توجہ کا مرکز بنایا ہے اور اس پہ ہزاروں صفحات لکھے ہیں اور ہمیں اس پر مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیں اپنے دلوں کا بھی جائزہ لینے کی ضرورت ہے اور ہمیں عوام الناس کے سامنے بھی ان موضوعات کو تیاری کر کے بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ جو ایمان کی بنیادی شرطیں ہیں ان میں جتنی بنیادی شرطیں ہیں ان میں سے اکثر کا تعلق بھی دل کے ساتھ ہے، اس میں یقین ہے،
المنافی للشک، کہ شک نہ رہے، ایسا یقین، تو تب اس کا کلمہ یا ایمان اللہ کے ہاں معتبر ہے. تو یقین کا تعلق بھی دل کے ساتھ، کلمے کے ساتھ محبت ہو جائے، اس کا تعلق بھی دل کے ساتھ. تو آپ ان میں سے اکثر شرطیں دیکھیں گے ان کا تعلق بھی دل کے ساتھ. تو میں آپ سے امید رکھتا ہوں انشاءاللہ، دو انشاءاللہ، امیدیں ہی نہیں آپ بلکہ ارادہ کرنا ہے آپ نے انشاءاللہ، ہو سکے تو پکا وعدہ ہی کر لینا ہے انشاءاللہ کہ ایک تو ہم نے ان موضوعات پہ کچھ نہ کچھ مطالعہ کرنا ہے انشاءاللہ. میری کوشش ہے کہ جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں میں اس کے نوٹس بھی باقاعدہ تیار کروں، 7 احادیث آیات لکھتا جا رہا ہوں. کوشش ہوگی انشاءاللہ تربیہ فاؤنڈیشن کو اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے گا تو ہم اس کو کتابی شکل میں بھی لے آئیں اور آپ تک پہنچا بھی دیں گے انشاءاللہ. یہ جو اس وقت ہماری نشستیں چل رہی ہیں، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس سے ہم دل کے موضوع کو سمجھ جائیں گے، سمجھیں گے نہیں، کیونکہ ایک ایک نشست کے اندر ایک ایک مختصر لیکچر چل رہا ہے ایک چیز کے اوپر. دل کے موضوع جس کے اوپر علماء نے آپ کہہ لیجئے کہ 4 جلدیں لکھتی ہیں، تو 1 گھنٹے میں بندہ اس کو کیا بیان کر سکتا ہے یا اس کے اوپر کیا کہہ سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ایک بنیادی ترین مقصد یہ بھی ہے کہ ہمارے اندر یہ شوق پیدا ہو جائے کہ ہم نے ان موضوعات کو تفصیل کے ساتھ سیکھنا ہے اور مستقل ایسے موضوعات کو ہم نے وقت دینا ہے اور اس کے اوپر وقت بھی لگانا ہے. آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ دوسرے حصے کی طرف. دل کے اوپر جو امراض لاحق ہوتے ہیں، بہت سارے امراض ہیں. اب ظاہر ہے ان میں سے ہر ایک مرض کے اوپر علیحدہ ڈسکشن. عثمان بھائی ہمارے ایک دوست ہیں، بلکہ بھتیجے ہیں، عزیز ہیں، ہمسائے بھی ہیں، جماعتی ساتھی ہیں. انہوں نے یہاں تقریباً 13-14 سال راجوال میں پڑھا، FSC تک شاید، اور اس کے بعد پھر وہ لاہور چلے گئے، وہاں میڈیکل کالج میں پڑھا 5 سال. کتنے سال ہو گئے؟ 18 سال ہو گیا تقریباً MBBS کا. تو MBBS کرنے کے بعد پھر یہاں انہوں نے ایک اسپیشلائزیشن کی، ہاؤس جاب کی، 1 سال اس میں لگ گیا. کتنے سال ہو گئے؟ گننے ہیں ذرا، سال گننے، 19 سال. اس کے بعد پھر مزید اسپیشلائزیشن کے لیے وہ امریکہ چلے گئے اور 4 سال انہوں نے وہاں، 23 سال ہو گئے. اور اس کے بعد میں نے ان سے پوچھا اب آپ کی پڑھائی پوری ہوگی کہ پڑھ رہے ہیں؟ کہتے نہیں، اس کی بہت ساری سٹیجز ہوتی ہیں کہ جب ہم پہلے اوور آل پڑھتے ہیں جنرل اسٹڈی کے بعد، پھر ہم جسم کے ایک حصے کو پڑھتے ہیں، جسم کے ایک حصے کو پڑھنے کے بعد مثلا ہم نے دل کو اسٹڈی کیا، پھر دل کی بہت ساری بیماریاں ہیں، ان میں سے پھر ایک بیماری کے اندر ہم تحقیق کرتے ہیں اور اس کے بعد جا کے پھر ہماری اسپیشلائزیشن مکمل ہوتی ہے. ہمارا اس وقت ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم دین کے علم کو شارٹ کٹ طریقے سے حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے ہمارے اندر جو مطالعہ کا ایک جذبہ ہونا چاہیے یا جو مطالعہ کا ایک شوق ہونا چاہیے وہ بہت کم ہو گیا ہے یا نہ ہونے کے برابر رہ گیا، یا وہ ایسا ہے کہ وہ ٹھوس مطالعہ نہیں ہے کہ کتاب ہم پڑھ رہے ہوں، ہم سمجھتے ہیں کہ فیس بک کی ایک پوسٹ آ گئی تھی، واٹس ایپ کے اندر بھی ایک کلپ آ گیا تھا اور فلاں عالم کی ایک تقریر کا کچھ حصہ آ گیا تھا تو مطالعہ ہی ہو گیا. حالانکہ یہ مطالعہ نہیں ہے. اس موضوع کے اوپر ٹھوس مطالعہ یہ ہے کہ اس موضوع پہ کچھ 4-5 کتابیں پڑھی جائیں، ان کا مطالعہ کیا جائے، اس کو گہرائی سے دیکھا جائے، تو پھر وہ موضوع تھوڑا تھوڑا سمجھ میں آنا شروع ہوتا ہے. باتیں کافی طویل ہو گئی، تو آپ نے انشاءاللہ تعالیٰ یہ ارادہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ کرنا ہے کہ ہم نے اس موضوع پہ مطالعہ بھی کرنا ہے انشاءاللہ. اور اگر ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے تفصیلی نشستوں کی تو ہم نے اس کے اوپر تفصیلی ورکشاپس بھی کرنی ہے انشاءاللہ.
آج تو ہم امراض کی صرف نام ہی آپ کے سامنے لے سکیں گے اور ان میں سے ایک دو کی تفصیل عرض کریں گے۔ دل کے اوپر جو بیماریاں حملہ کرتی ہیں روحانی لحاظ سے، ان میں ایک خطرناک ترین وہ بیماریاں جو دل کو مردہ کر دیتی ہیں، وہ ہم ڈسکس نہیں کر رہے۔ کفر ہے اور شرک اکبر ہے اور شبہات، وہ علیحدہ مسئلہ ہے۔ یہ وہ ہیں جو بیماریاں جو دل کو مریض کرتی ہیں، مارتی نہیں ہیں، مردہ نہیں کرتی، قلب میت نہیں کرتی، قلب مریض کر دیتی ہیں، بیماریوں کا حملہ ہوتا ہے۔ ان میں سر فہرست ایک بیماری منافقت ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ لفظ جو منافق ہے یہ نفاق سے ہے، اور نفاق اصلاً نافقہ سے ہے، اور نافقہ چوہے کی بل کو کہتے ہیں، اور چوہے کی وہ بل جو اس نے اس انداز سے بنائی ہوتی ہے کہ اس کے جانے کا راستہ علیحدہ ہوتا ہے اور خطرے کی صورت میں نکلنے کا راستہ علیحدہ ہوتا ہے۔ جو اس کا دوسرا والا خفیہ راستہ ہوتا ہے اس کے اوپر وہ مٹی ڈال دیتے ہیں اور عام انسان کو پتہ نہیں چلتا ہے۔ تو اسی سے لفظ نفاق ماخوذ ہے کہ انسان دل کے اندر کوئی اور بات رکھتا ہو اور ظاہر میں کوئی اور بات کہتا ہو۔ اور پھر اس کی دو قسمیں ہمارے یہاں معروف ہیں، جانی پہچانی ہیں، ایک اعتقادی منافقت ہے اور ایک عملی منافقت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت امید ہے کہ اعتقادی منافقت سے تو ہم محفوظ ہیں، اور اعتقادی منافقت کی بھی قرآن مجید نے تقریباً 60 علامتیں بیان کی ہیں، وہ بالکل ایک علیحدہ موضوع ہے۔ لیکن جو عملی منافقت ہے اس کی بنیادی 5 بڑی بڑی علامتیں سرسری میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ ہم جائزہ لے سکیں کہ کہیں ہمارے حرکوں میں سے کوئی علامت تو نہیں پڑ۔ اور میں سر فہرست ایک علامت ہے نماز میں سستی، کوتاہی اور غفلت ہے۔ اور میں بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات عرض کروں گا کہ ابا جی رحمہ اللہ، کیونکہ انہوں نے زندگی گزاری تھی، کہتے تھے محسن بیٹے بڑے بڑے خطیب بھی کچھ ایسے ہیں جو نماز میں سستی اور غفلت کر جاتے ہیں، بعض کا چھوڑ نہیں جاتے اور اس کی فکر بھی نہیں کرتے۔ ویسے ابا جی رحمہ اللہ کا انداز بڑا نرالا تھا، تربیت کا۔ رمضان کا جمعہ تھا، عثمان بھائی اب سب توجہ کیجیے گا، تو مجھے تو لگتا ہے امتحان ہی لیا ہوگا انہوں نے۔ تو رمضان کے جمعے میں نا مجھے کہنے لگے کہ بیٹا آج آپ نے جمعہ پڑھانا ہے۔ آواز نا ذرا اس کو کہہ رہے ہیں کہ بریک اگر ہوتی ہے دوسرا یا تو چھوٹا ہو والا نماز والا وہ صحیح رہے گا، چھوٹا ہی ہیڈ فون۔ اچھا کیا سب آپ نے بتا دیا۔ تو ابا جی رحمہ اللہ میں عرض کر رہا تھا کہ ابا جی رحمہ اللہ ابھی ساتھ ہیں سب۔ ابا جی رحمہ اللہ مجھے فرمانے لگے کہ بیٹا رمضان کا جمعہ ہے اور ہزاروں لوگوں نے 500-600 تو ہو جاتے تھے تب بھی آپ کے پیچھے جمعہ پڑھنے آئیں گے، تو آج آپ روزہ چھوڑ دیں اور کچھ کھا پی لیں، طاقت کے ساتھ آپ بیان کریں گے، لوگوں کو بڑا نفع ہوگا، لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے دل میں بات ڈالی، میں نے کہا ابا جی جو جمعہ پڑھانا ہے ایک فرض عین نہیں ہے، فرض کفایہ ہے، اور روزہ رکھنا فرض عین ہے۔ اگر میں جمعہ نہیں پڑھاؤں گا تو اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ جمعہ کیوں نہیں پڑھا، اور اگر میں روزہ چھوڑ دوں گا تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ آپ نے روزہ کیوں چھوڑ دیا۔ تو مجھے یقین ہے کہ وہ امتحان لینا چاہ رہے تھے کہ میرے بیٹے کی کیفیت کیا ہے،
کیا کرتا ہے زمین میں، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں کامیابی دی. لیکن دکھ ہوتا ہے یہ بات عرض کرتے ہوئے کہ واقعی نماز کے معاملے میں بھی بہت سارے افراد ہیں جن سے کوتاہی ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل نہ فرمائے، اور یہ عملی منافقت کی علامت ہے. اس لیے یاد زیادہ آتے ہیں حضرت کہ ایک تو الحمدللہ باپ بھی ہیں، مربی بھی ہیں، استاد بھی ہیں. ابدی کی جب وفات ہوئی تو مولانا عبدالرشید صاحب بزرگ تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. ان کے بھائی آئے ملنے کے لیے، تو انہوں نے مجھے بہت عجیب واقعہ سنایا. کہنے لگے کہ ایک دفعہ میں لائبریری میں گیا، وہ پرانا ایک کمرہ ہوتا تھا جس میں کتابیں ہم رکھتے تھے، سائڈ پہ ہوتا تھا. لائبریری میں مجھے آواز سے آ رہی تھی رونے کی، اونچی اونچی، جیسے سسکیاں سی کوئی لے رہا ہو. تو میں نے کہا پتہ نہیں کون ہے اندر. میں اندر گیا تو آپ کے والد محترم بابا جی رحمہ اللہ تھے، اور انہوں نے کان پکڑے ہوئے خود ہی اور کہہ رہے تھے یوسف تو طالب علموں کو کان پکڑاتا ہے کہ تو نماز سے جب وہ رہ جائیں، آج تو نماز سے رہ گیا تو بھی کان پکڑا. تو نماز سے محبت یہ اللہ سے محبت کی علامت ہے. انسان کو اس میں ٹھنڈک محسوس ہو، سکون محسوس ہو اور رغبت ہو اس میں نماز کی، تو یہ ایمان کی علامت ہے. اور اگر وہ اس کو ایک محض ذمہ داری سمجھتا ہو اور اس بنا پر وہ ایک ذمہ داری ادا کر رہا ہو اور ویسے وہ کوتاہی کرتا ہو، تو یہ ایک منافقت کی علامت ہے جو قرآن مجید نے واضح طور پر بیان کی. فَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ. جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. ظاہری طور پر بھی اس میں سستی نہیں ہونی چاہیے. بعض دفعہ ایک زندگی گزر جاتی ہے اور ہم سے سستی ہونے لگتی ہے، ظاہری سستی، اور کبھی معنی کے اندر سستی ہونے لگتی ہے. معنی میں غور و فکر نہ کیا، یا ظاہری سستی ہے پرواہ نہیں کی کہ میں رفع الدین صحیح طریقے سے کر رہا ہوں کہ نہیں، میں رکوع صحیح طریقے سے کر رہا ہوں کہ نہیں، میں سجدہ صحیح طریقے سے کر رہا ہوں کہ نہیں، میں صحیح طریقے سے کھڑا ہو رہا ہوں کہ نہیں. یہ ساری چیزیں ہماری پریکٹیکل لائف سے تعلق رکھتی ہیں، اور لوگ اس میں خصوصاً ہمارے لیے اس لیے بھی ضروری ہے کہ وہ ایک ایک چیز کو نوٹ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے یہ نماز پڑھ رہے ہیں یہ سنت کے مطابق ہے اور ہم نے ویسے ہی نماز پڑھنی. 4 علامتیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں اکٹھی بیان کر دی. عملی منافق کی، جو دل کی بیماری ہے منافقت، جس کو خصوصی طور پہ اللہ نے دل کی بیماری کہا. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون. یعنی سورہ بقرہ کی پہلی ابتدائی 5 آیات میں اللہ تعالیٰ نے تقریباً 5 آیات میں اہل ایمان کا تذکرہ کیا، ان کی علامتیں بتائیں. صرف 2 آیتوں میں کافروں کا تذکرہ کیا، اور تقریباً 1 درجن آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کا تذکرہ کیا اور ان کی علامات کو بیان کیا. اور اس اثناء میں اللہ تعالیٰ نے کہا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. بعض دفعہ ہمارے پاس ساتھی ممکن ہے مائنڈ بھی کر جاتے ہیں، محسوس کر جاتے ہیں، ممکن ہے ہم میں سے بھی بندہ محسوس کر رہا ہو کہ ہم پوری زندگی نماز پڑھانے والے اور دین کی خدمت کرنے والے، کیا ہمارے اندر بھی منافقت ہو سکتی ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں تابعی نے کیا کہا تھا؟ ادرکت 30 من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلہم یخاف النفاق علی نفسی. میں نے اللہ کے پیغمبر کے 30 صحابہ سے ملاقات کی ہے، اور 30 میں سے ہر ایک ہی ڈرتا تھا کہ کہیں اس کے اندر منافقت. حضرت عمر جیسی ہستی پوچھتے تھے حذیفہ آپ کو اللہ کے پیارے نبی نے منافقوں کے نام بتائیں؟
کہیں اس میں میرا نام تو نہیں۔ اور اہل علم کہتے ہیں ما امنہ الا مؤمن ما امنہ الا منافق ولا خافہ الا مؤمن، جو منافقت سے ڈرتا ہے وہ مومن ہوتا ہے، اور جو اس سے لاپرواہ رہتا ہے اس میں منافقت کی کوئی علامت نہیں۔ تو 4 علامتیں آپ نے ایک حدیث میں اکٹھی بیان کی۔ اربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق۔ 4 علامتیں جس کے اندر اکٹھی ہو جائیں وہ خالص منافق ہو جائے گا، اور جس میں ان میں سے ایک علامت ہوگی اس میں اتنے فیصد منافقت ہوگی۔ اذا اؤتمن خان، امانت میں خیانت ہے، واذا حدث كذب، بات پہ جھوٹ بولنا، واذا وعد اخلف، وعدے کو توڑنا، واذا خاصم فجر، اور جب کسی سے جھگڑا ہو جائے تو پھر ہر قسم کی غلطی اور نافرمانی کر گزرنا، بس یہ فکر ہونا کہ جیت میری ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیں ہمارے علماء کے طبقے میں ان معاملات میں بھی کتنی کوتاہیاں کر گئے۔ ایک بہت بڑے خطیب، ان سے وعدہ لیا، خود میں نے وعدہ لیا، 1-2 منٹ میں ملاقات بھی ہوئی، ان کو یاد دہانی بھی کروائی، اور پروگرام والے دن ہاں عزت بھی بہت کریں، اصلا آپ ہمارے شیخ ہیں، عالم ہیں، یہ ہے وہ۔ پروگرام والے دن بات کی، آ رہے ہیں، آ رہے ہیں، مغرب کے بعد بات کی، موبائل بند، تقریر کا وقت آیا، کال کی، ڈرائیور سے بات کی، بس یہ ہم یہاں قریب ہیں، پہنچنے والے ہیں، ادھر ہیں ادھر ہیں، پھر کال کی، موبائل بند۔ یہ تو ایک پرلے درجے کے بازاری انسان سے بھی توقع نہیں ہے۔ اور یہ رویہ اگر ہم ایسے لوگوں میں دیکھیں جو اپنے آپ کو دین کے داعی کہتے ہیں تو پھر خطرہ ہے، یہ علامت کس طرف جا رہا ہے۔ اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، اس میں 4 چیزیں آ جاتی ہیں وہ خالص منافق ہو جاتا ہے۔ ابا جی رحمہ اللہ نے خود مجھے بتایا، حضرت مولانا عبدالقادر روپڑی رحمہ اللہ سے وعدہ لیا ہوا تھا ایک جلسے کا، اور اس دور کے اندر جب ہڑتال کرتے تھے تو ٹریفک جام ہڑتال کا ایک تصور ہوتا تھا، وہ والی ہڑتال ہوگی اور سب کچھ بند، آنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، پرائیویٹ گاڑیاں نہیں تھیں۔ ابا جی رحمہ اللہ نے فرمایا وہ ٹرک کے پیچھے لٹک گیا اور کہا کہ میرا وعدہ تھا، میں نے کہا پہنچنا چاہیے۔ یہ خود انہوں نے راجوال کی مجھے بات کی۔ اذا اؤتمن خان، امانت میں خیانت کرنا، امانت میں خیانت کرنا۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں مولانا علم الدین علیم حفظہ اللہ تعالی، 55 سال انہوں نے کتابت کی، اور ان میں سے 40 سال انہوں نے ایک ہی شہر حویلی لکھا کے اندر گزارا۔ ان سے میں نے ایک دفعہ ملاقات کر کے کہا کہ آپ نے ماشاءاللہ ایک مسجد میں اتنا وقت کیسے گزارا، اور کیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ ہمت اور یہ توفیق عنایت فرمائی۔ ان میں سے جو انہوں نے باتیں بتائیں، ایک بات انہوں نے یہ کی کہ میں نے اپنی زندگی کا اصول بنایا ہے کہ مسجد کی کوئی چیز میرے گھر میں نہیں جائے، کوئی چیز مسجد چھوٹی یا بڑی۔ ہمارے پاس تو یہی امانت ہوتی ہے نا، اذا حدث کذب، بات پہ جھوٹ بولنا۔ اور اگر ہم اس قدر کمزور ہو جائیں کہ ہم تحقیق ہی گوارا نہ کریں کہ کل میں نے سینکڑوں لوگوں کے سامنے بیان کرنا ہے تو جو میں حدیث بیان کر رہا ہوں اس کے بارے میں بھی ہم زحمت نہ کریں کہ دیکھ تو لوں صحیح ہے، صحیح ہے، بیان کی جا سکتی ہے، نہیں کی جا سکتی، تو عام گفتگو ہے۔ میں نے تو یہ ٹرینڈ دیکھا ہے کہ ہمارے اوپر فیس بک اور واٹس ایپ اتنا سوار ہو گیا ہے
کہ جو علماء فیس بک کو دیکھتے رہتے ہیں وہ پوسٹیں بھی بعض ترجمے کے اندر بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ جھوٹ پہ مبنی ہوتی ہیں۔ اور اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، ہر سنی سنائی بات کو آگے کر دینا انسان کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے جو 4 علامات بیان کی، ہم نے اپنے فیلڈ کے حوالے سے ان کو گور لیا کہ کہیں وہ کمزوریاں ہمارے اندر تو نہیں پائی جا رہی، کیا ہم واقعی اس ذمہ داری کا احساس کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر فضل الہی حفظہ اللہ وبارک فی علمہ وعملہ وعمرہ ہمارے بہت پیارے شیخ ہیں اور اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد میں پڑھاتے تھے۔ تو جمعہ پڑھانے جا رہے تھے تو میں نے ایک دفعہ ان سے گزارش کی کہ میں بھی آپ کے پیچھے جمعہ پڑھنا چاہتا ہوں، تو آپ کے ساتھ میں نے جانا۔ کہنے لگے آ جاؤ بیٹے بیٹھو، انہوں نے آگے مجھے فرنٹ سیٹ پہ بٹھا لیا۔ تو میں نے راستے میں کوئی بات پوچھنی چاہی تو ڈاکٹر صاحب فرمانے لگے کہ بیٹا یہ میرا وقت صرف جمعے کی تیاری کے استحضار کے لیے، آپ نے اس دوران میرے ساتھ کوئی بات نہیں کی۔ اور میں نے دیکھا کہ ڈاکٹر صاحب نے جو جمعہ پڑھانا تھا اس کے اوپر کم و بیش کوئی 10-12 صفحے لکھے ہوئے، باقاعدہ لکھے ہوئے اس عمر میں، کہ جب وہ ریاض یونیورسٹی میں ایک عرصہ پڑھا چکے ہیں، پی ایچ ڈی کر چکے ہیں اور ایک بڑے لیول پہ پہنچ چکے ہیں، ان کو اپنے جمعے کی تیاری کی اتنی فکر ہے کہ انہوں نے اس وقت بھی 10-12 صفحات لکھے ہوئے۔ اور ڈاکٹر صاحب کی تقریباً میرا اندازہ ہے 40-50 سے اوپر کتابیں ہیں، اور جتنی بھی ان کی کتابیں ہیں ان میں سے اکثر وہ ہیں جو انہوں نے جمعے کی تیاری کے لیے لکھی تھی، انہوں نے نوٹس تیار کیے۔ تو اس لیے ہمیں ان احادیث پر اپنی ذمہ داری کے حوالے سے غور و فکر کی ضرورت ہے۔ اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، 4 علامتیں جس میں آ جائیں گی وہ خالص منافق ہوگا۔ امانت میں خیانت کرنا، بات بات پہ جھوٹ بولنا، وعدے کو توڑنا، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب جھگڑا ہو جائے تو پھر بس ہر گناہ پہ تل جانا کہ جیت میری ہونی چاہیے، بے شک اس کے لیے جو بھی کرنا پڑے۔ بڑی معذرت کے ساتھ مجھے یوں لگتا ہے کہ بعض دفعہ ہمارے مناظروں میں یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، یا مسلک کے مخالف کو پچھاڑتے ہوئے یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، ہمیں الزام بھی لگانا پڑے، بعض مناظرین کو اور بعض رشیلے متباع کو غلط بات بھی کہنی پڑے اور کہتے ہیں بس جیت ہماری ہونی چاہیے، غلط بات بھی کہنی۔ اللہ تعالیٰ نے طاقت کے اندر سے طاقت رکھی ہوئی ہے، چاہے ہمارا کسی سے مسلکی اختلاف بھی ہے، لیکن ان کے بارے میں غلط بات کہنا صرف جیتنے کے لیے کیا ہماری شریعت اس کی اجازت دیتی ہے؟ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے تو کبھی کفار اور منافقین اور مشرکین مکہ کے بارے میں ایسی بات نہیں کی جو ان کے اندر پائی نہ جاتی۔ تو یہ ایک بہت ذمہ داری کا منصب ہے۔ تو یہ 5 جو بڑی بڑی علامات ہیں، ان میں سے بالخصوص ایک بات کے حوالے سے ایک تو مزید گزارشات کر کے میں دوسری بیماری کی طرف آگے بڑھتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح اور دو ارشاد فرمایا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں اپنی جان دے کے شہید ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی کہیں گے کہ امانت واپس کرو، امانت واپس کرو۔ اور ایک روایت میں تو یہاں تک ہے کہ جس نے خیانت کی ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو جب کہیں گے کہ امانت واپس کرو، کہے گا انا وقد ذهبت الدنیا، دنیا ختم ہوگی، میں کیسے واپس کر سکتا ہوں؟ فتبخل له الامانہ، تو امانت کی شکل اس کے سامنے لائی جائے گی جس میں اس نے خیانت کی تھی، بھائی وہ ہے جو واپس کرو، وہ پکڑے گا اور پھر ہمیشہ کے لیے نیچے جہنم میں گرے گا۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعا کی ضرورت ہے کہ اللہ ہمارے دلوں کو پاک اور صاف فرمائے۔ دوسری بیماری جو دل کو لگتی ہے وہ منافقت ہی کی ایک قسم ہے، وہ ریاکاری اور دکھاوا، شہرت طلبی، ریاکاری اور دکھاوا۔
اور میں پورے یقین اور وثوق کے ساتھ کہتا ہوں اس وقت ہماری کیفیت بہت پریشان کن ہے، بہت پریشان کن ہے، اس حد تک پریشان کن ہے کہ مجھے بہت کم موقع ملتا ہے فیس بک کے پیجز وغیرہ کو دیکھنے کا۔ ایک ساتھی ہیں ایڈمن، وہی اس کو چلاتے رہتے ہیں، لیکن کبھی کبھی جب پیجز دیکھتے ہیں تو اچھے خاصے بعض ذمہ دار لوگوں کے پیجز کے اوپر بھی عجیب قسم کی چیزیں ہوتی ہیں اور عجیب قسم کی باتیں ہوتی ہیں جن کو دیکھ کے افسوس ہوتا ہے اور دکھ ہوتا ہے۔ اس وقت ایک بہت بڑا ایشو اور بہت بڑا مسئلہ یہ بن چکا ہے کہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی مشہوری ہو جائے اور شہرت ہو جائے۔ عموماً ریاکاری کے پیچھے یا تو جذبہ یہ ہوتا ہے کہ شہرت ہو جائے، یا دوسرا جذبہ یہ ہوتا ہے کسی سے لالچ ہوتی ہے کہ میں یہ کام کروں گا اور اس کو یہ کام بہت پسند ہے تو اس کے نتیجے میں مجھے وہ یہ چیز دے گا، لالچ۔ ریاکاری کے پیچھے یا جذبہ شہرت کا ہوتا ہے یا پھر طمع اور لالچ کا ہوتا ہے، یا پھر تیسری چیز لوگوں کی تعریف لینے کا ہوتا ہے کہ میں لوگوں کی تعریف حاصل کر سکوں زیادہ سے زیادہ، یا چوتھی وجہ تنقید سے بچنا ہوتا ہے کہ کوئی میرے اوپر تنقید نہ کرے۔ زیادہ تر ریاکاری کے پیچھے یہ چار ہی بنیادی وجوہات ہوتی ہیں۔ امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ نے جو کچھ لکھا اور امام غزالی نے جو کچھ لکھا اس کا خلاصہ یہ ہے، اگر اس جذبے کو، یہ فطری جذبہ ہے، یہ فطری جذبہ ہے، اگر اس جذبے کا انسان رخ بدل دے تو وہ ریاکاری سے بچ جائے گا۔ آپ یہ چاہتے ہیں نا شہرت ہو جائے تو آپ یہ پسند کریں شہرت ہو جائے، لیکن آپ یہ چاہیں کہ میری آسمانوں میں اور آسمان کے فرشتوں میں اللہ کی طرف سے شہرت ہو جائے، فرشتے میرے تذکرے کرتے ہیں اور ان کی زبانوں پہ اللہ کے سامنے آ جائے کہ یا اللہ تیرا فلاں بندہ تیرے دین کے لیے یہ کر رہا ہے، تو انسان کو اور کیا چاہیے؟ آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ آپ کے دل میں لالچ ہے، رکھے لالچ، لیکن اس انسان سے نہیں جو آپ جیسا ہے اور جس کی ایک پل کا اعتبار نہیں ہے اور اس کی زندگی کے ایک سانس کا اعتبار نہیں ہے، اس سے نہیں، اس رب العالمین سے رکھیں جس کے پاس سارے خزانے پائے جاتے ہیں کہ اللہ یہ جو تھوڑا بہت کام ہو رہا ہے اس کے ثواب کی لالچ کروں گی، میں تیری ذات سے آتا ہوں۔ آپ یہ بتائیے کہ مال غنیمت مجاہد کے لیے حلال ہے کہ نہیں؟ بولے آپ پلیز، حلال۔ احلت لی الغنائم، آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے لیے غنیمت کو حلال کر دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کا مال غنیمت کے اندر حصہ رکھا، حلال ہے، طیب ہے، پاکیزہ ہے۔ لیکن دوسری طرف حدیث میں یہ آتا ہے کہ آپ سے پوچھنے والے نے پوچھا ارائیت رجلا، اے اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس بندے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو جہاد پہ جاتا ہے اور اس کی نیت یہ ہوتی ہے یرید عرض من الدنیا کہ مجھے مال غنیمت مل جائے گا، دنیا کی کوئی چیز مل جائے گی، کیا اسے اجر ملے گا؟ آپ نے فرمایا لا شیء، اس کے لیے کچھ بھی نہیں۔ تو صحابہ نے کہا دوبارہ پوچھیں، شاید آپ کلیئر نہیں پوچھ سکے، دوبارہ پوچھا، کچھ نہیں۔ صحابہ نے کہا دوبارہ پوچھیں، تیسری دفعہ پوچھا، آپ نے کہا اس کے لیے کچھ نہیں۔ اور یہ ممکن ہے، کبھی بھی یہ نہ سمجھیں کہ لالچ ختم نہیں ہو سکتی ہے، اس کا رخ بدلنا ہے، اس کو اللہ کی طرف لے کے جانا۔ لوگوں کے دلوں میں بھی اللہ نے ڈالنا ہے، دینے والے کو توفیق بھی اللہ ہی نے دینی ہے، سب کچھ اللہ ہی کے اختیار میں ہے اور اللہ ہی کے پاس ہے۔ مجھے والد محترم بھیجا کرتے تھے بعض دفعہ تعاون کے لیے، تو جاتے ہوئے انہوں نے نصیحت کرنے کی بیٹا لالچ نہیں رکھنا۔ بچپن تھا، غصہ بڑا آتا ویسے دل میں کہ ایک تو وہ کام بڑا مشکل ہے، اس پہ بھیج رہے ہیں، ظاہر ہے بہت مشکل ہوتا ہے لوگوں کے سامنے
چاہے وہ دین کے کام کے لیے اپیل کرنی ہو دوسری جگہ پہ جاتی، ایک بہت مشکل کام ہے، طبیعت پہ بہت گرا کے سکتے۔ تو اوپر سے پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ لالچ نہیں رکھنی، اور چندہ تو لالچ کے بغیر ہوتا ہی، ظاہر ہے جہاں آپ جاتے ہیں وہ لالچ تو ہوتی ہے، تو وہ اتنا دے گا، وہ اتنا دے گا، یہ ایسے ہوگا ایسے ہوگا۔ تو مجھے پھر بات ہے کہ جانا ہے لالچ نہیں رکھنا۔ تو میں بڑا حیران ہوتا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ محنت کرنا اور چیز ہے اور لالچ رکھنا اور چیز ہے۔ آپ ایک ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے لوگوں کو توجہ دلا رہے ہیں، لیکن آپ کا دل اللہ سے جڑا ہونا چاہیے کہ دینے کی توفیق اور عنایتیں اور خزانے اللہ ہی کے پاس، پھر اس میں آپ کے اندر خودداری آتی ہے، پھر آپ کمپرومائز نہیں کرتے۔ جب آپ کو یقین اور توکل اللہ پہ ہوتا ہے تو پھر آپ کسی بڑے سے بڑے بندے کی وجہ سے بھی دین کے کسی مسئلے کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کرتے۔ مولانا عبد الخالق سلفی رحمہ اللہ، ان کے ادارے کو ایک بندہ ڈونیشن دیتا تھا اچھی خاصی، تو اس نے شادی میں بلایا، تو شادی میں ناچ گانا تھا، اور ہمارے ان سارے بزرگوں کی یہ روایت تھی وہاں سے واپس آ جاتے، شاہ جتنا بڑا ڈونر ہے، شاہ مسجد کا صدر بھی ہے، واپس آیا، پڑوسی بھی تھا، عزیز بھی تھا، بہت بڑا ڈونر بھی تھا، اور مولانا عبد الخالق سلفی رحمہ اللہ واپس آیا۔ ایک چوٹی کا زور لگایا انہوں نے، کہا پڑھا، میں نے کہا نہیں پڑھا، یہ نہیں ہو سکتا، آپ نے کام کیوں کیا؟ انہوں نے چندہ لینا رکھ دیا۔ تو ایسے لوگوں کا یقین اللہ کی ذات پہ ہوتا ہے، اللہ کی ذات پہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بات کے اندر ایسے حالات پیدا کیے اور ان لوگوں کو ایسی بصیرت دی کہ وہی بندہ روتا بھی رہا، معافی بھی مانگتا رہا، اور منتیں کر کے ان کو ڈونیشن دیتا رہا کہ میری یہ ڈونیشن آپ قبول کریں، آپ اللہ کے ہو کے تو دیکھیں، اور اللہ کی محبت دل میں بٹھا کے اور اللہ کے اوپر یقین کر کے تو دیکھیں، پھر دیکھیے اللہ رب العزت ہماری کیسے مدد کرتا ہے اور کس انداز سے مدد کرتا ہے۔ تو ریاکاری کی وجہ یا تو انسان کی شہرت پسندی ہوتی ہے، اور شہرت کا علاج یہ ہے کہ اس کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ دنیا میں مشہوری ہو بھی جائے گی تو کیا ہو جائے گا، کیا مل جائے گا، اور اگر اللہ کے ہاں مشہوری ہو جائے جیسا کہ حدیث میں آتا ہے تو انسان کی بھی عظمت کے اور شان کے کیا کیا ہے، اور لالچ ہے رکھے اس کو دل میں، لیکن وہ اس کو اللہ سے امید میں بدل دے کہ اللہ رب العزت ہی سب کچھ دینے والا ہے، سارے خزانے صرف اور صرف اسی کے پاس۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب تک آپ ان دو چیزوں کا تعلق مخلوق سے توڑ نہیں دیتے ہیں اس وقت تک آپ کو اخلاص کی نعمت نصیب نہیں ہو سکتی ہے، اور آپ کے اعمال قبول نہیں ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا، اور امام ابن رجب نے اس حدیث کے اوپر پورا ایک خوبصورت کتابچہ لکھ دیا۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا نازکان جائعان ارسلا فی غنم بافسد لها من الحرص علی المال والشرف لدینہ، اگر بھوکے بھیڑیوں کو جانور اور بھیڑوں کے غلے پر چھوڑ دیا جائے تو وہ بھیڑوں کا اتنا نقصان نہیں کرتے ہیں جتنا یہ دو چیزیں انسان کا نقصان کرتی ہیں کہ اس کے دل میں مال کی لالچ آ جائے اور اس کے دل میں منصب کی، کرسی کی شہوت اور کرسی کی خواہش آ جائے۔ ریاکاری کے بعد ایک تیسرا مسئلہ جس کا دل کی بیماری کے ساتھ تعلق ہے، اس حوالے سے ایک حدیث کی طرف اشارہ کر کے میں بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ حدیث ہم نے سنی ہے، لیکن کبھی آپ نے اکیلے میں بیٹھ کے اس حدیث کو پورا پڑھنا ہے، اور جامع ترمذی کو کھول کے پڑھنا ہے، اوپر سے پڑھنا ہے، یہ جامع ترمذی کی حدیث پورا پس منظر پڑھنا ہے، کیسے بیان ہے، صرف پس منظر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ شفیع الاصبحی
رحمہ اللہ تابعی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ ہے جو اللہ کے پیغمبر کی حدیثیں بیان کر رہے ہیں، لوگ اس کے پاس جمع ہیں، جب سارے لوگ ادھر ادھر چلے جاتے ہیں تو یہ ان کے پاس ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں ابو ہریرہ مجھے بھی کوئی حدیث بیان کرے، عقلتہ وعلمتہ، ایسی حدیث بیان کریں جس کو آپ نے پوری طرح سے سمجھا، گہرائی سے جانا اور اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام سے سنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے اللہ کے پیغمبر سے حدیث سنی اس گھر میں اس وقت جب میرے اور آپ کے علاوہ کوئی موجود نہیں تھا، اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے۔ ابھی حدیث سننا شروع نہیں کی اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چیخ کی، اور یوں جیسے انسان غشی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، کیفیت طاری ہوتی ہے۔ شیعہ الاسبری نے انتظار کیا، تھوڑا افاقہ ہوا، پھر انہوں نے کہا اس گھر کے اندر میرے اور اللہ کے نبی کے علاوہ کوئی موجود نہیں تھا، اور اس وقت آپ نے مجھے یہ بات بیان کی تھی، اور پھر ان کی چیخ نکل، پھر تیسری دفعہ افاقہ ہوا تو یہ کہنے لگے، تو پھر چیخ نکل گئی، اور چوتھی مرتبہ اس روایت میں یاد ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کی ایسی چیخ نکلی کہ وہ چہرے کے بل زمین کے اوپر گر پڑے، اور کچھ دیر تک گرے ہوئے۔ شیعہ الاسبری کہتے ہیں پھر میں نے ان کو اٹھایا، اور پھر انہوں نے مجھے یہ حدیث بیان کی کہ قیامت کے دن جس میں یہ ہے کہ ایک قاری کو لایا جائے گا اور اللہ سے پوچھیں گے تو نے کیا کیا ہے، وہ بیان کرے گا، اور اللہ کہیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، اور فرشتے بھی بول پڑیں گے تو جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت کرے۔ تو اس حدیث کو تنہائی میں بیٹھ کے پڑھیں، آپ کو اور طرح کا لطف بھی آئے گا، اور طرح کا انشاءاللہ تعالی ایمان میں اضافہ بھی ہوگا، اور جامع ترمذی سے براہ راست اس کو پڑھیں۔ بس میرا خیال ہے وقت چونکہ کافی بیت چکا ہے، باقی جو بیماریاں ہیں ان پہ پھر کسی وقت بات کریں گے، اور وہ بھی بڑی اہم ہے۔ تکبر ہے، غفلت ہے، دل کی سختی ہے، اور حسد ہے۔ 4-5 شعور بھی نام تو میں نے لکھے ہوئے، لیکن وقت کم ہے، اسی کے اوپر ہم اتفاق کرتے ہیں، اس درخواست اور دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دل کی طہارت اور پاکیزگی نصیب فرمائے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں محنت کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ اور اس کے لیے محنت یہی ہے کہ جو ہم ظاہری اعمال کرتے ہیں تو ہم باطن میں بھی کچھ نیک اعمال کریں، وہ جو لوگوں کے سامنے ہم کرتے ہیں تو شیطان بعض دفعہ یہ راستے پہ لگاتا ہے کہ لوگوں کے سامنے والے چھوڑ دیں، نہیں، وہ چھوڑنے نہیں ہے، چھوڑنا کوئی حل نہیں ہے، وہ تو جو باجماعت نماز پڑھنی ہے پڑھنی ہے، جو خطبہ دینا ہے وہ دینا ہی دینا ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ کچھ اعمال باطن میں ہم ایسے رکھیں جسے دنیا کی کوئی آنکھ نہ جانتی اور کوئی پہچانتا نہ ہو۔ کوئی ایک عمل ہماری زندگی کا ایسا ہونا چاہیے جو ہم نے صرف اللہ کے لیے رکھا ہو، اور دنیا والے اس سے واقف نہ ہوں اور اس سے آگاہ نہ ہوں۔ اس لیے سلف صالحین دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ میرے باطن کو میرے ظاہر سے زیادہ خوبصورت بنا دے، یعنی میری خلوتوں کو میری جلوتوں سے زیادہ اچھا اور زیادہ خوبصورت بنا دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ دلوں کی پاکیزگی اور طہارت مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے، ہمیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں سے بنا دے جن کو اللہ اپنی توفیق سے پاک صاف کرتا ہے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ باہر چلا گا
جی جی اصل میں معاملہ یہ ہے، ہمیں ہر معاملے کے اندر حسن ظن رکھنا چاہیے، اچھا گمان رکھنا بہت ضروری ہے۔ ٹچ موبائل کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں آسانی اور سہولت یہ ہے کہ ٹچ موبائل کے اندر قرآن مجید بھی ہوتا ہے، صحاح ستہ بھی ہوتی ہے، اور بڑی بڑی کتابیں بھی ہوتی ہیں۔ اس وقت شاید میں بھی ان لوگوں میں سے ہوں کہ میں موبائل پہ بہت زیادہ مطالعہ کرتا ہوں۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ کتابیں جو عرب علماء نے مصر میں، سعودی عرب میں، الجزائر میں، کویت میں لکھی، اگر ہم ان کو منگوانا چاہیں تو پہلے تو ہمارے پاس اتنی رقم نہیں ہوگی کہ ہم اتنے پیسے فورڈ کریں، پھر دوسرے نمبر پہ اگر وہ منگوائیں گے بھی تو اس کے آنے میں مہینہ کا مسئلہ لگے گا، شپنگ ہوگی، سارے پروسیس ہوگی۔ اور وہی کتاب اگر آپ انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کریں تو آدھے منٹ میں، 15 سیکنڈ میں آپ کے سامنے آئے اور آپ اس کا مطالعہ کریں۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ آپ کو موبائل اس مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہیے، بلکہ شاید ضروری ہے، اس کے بغیر علم میں وسعت نہیں آتی۔ حضرت شیخ مولانا عبدالسلام بھٹوی رحمہ اللہ اور رحمۃ اللہ سے اپنے شاگردوں کو نصیحت کرتے ہیں، کہتے کہ تمہیں گھر کی بکری بھی بیچنی پڑے نا تو لیپ ٹاپ ضرور لے لیں، یہ ان کے الفاظ تھے۔ اور جو انہوں نے تفسیر لکھی ہے، تفسیر القرآن، اس کے مقدمے میں انہوں نے لکھا، آپ جا کے پڑھیے گا، اس کے مقدمے کے اندر انہوں نے لکھا کہ میں نے جتنی بھی یہ تفسیر لکھی ہے میں نے لیپ ٹاپ کے اوپر مکتبہ شاملہ جو لائبریری ہے اس سے مطالعہ کر کے لکھی، اور اس کے اندر انہوں نے نصیحت کی کہ علماء کے پاس لیپ ٹاپ ضرور ہونا چاہیے۔ اور میں تو اپنے طلبہ کو بھی نصیحت کرتا ہوں کہ آپ کے پاس لیپ ٹاپ ضرور ہونا چاہیے۔ تو لیپ ٹاپ پھر بھی تھوڑا بڑا ہوتا ہے، اس کو ہر وقت بندہ نہیں اٹھا سکتا۔ میری تو ایسی پختہ عادت ہو چکی کہ میں موبائل پہ بہت زیادہ مطالعہ کرتا ہوں، بہت زیادہ مطالعہ کرتا ہوں۔ اس وقت بھی الحمدللہ میرے موبائل میں کم از کم کوئی 15,000 کتابیں تو ہوں گی۔ تو ظاہر ہے وہ ہر وقت تو نہیں بندہ اٹھا سکتا، ہر وقت بندہ نہیں اٹھا سکتا۔ اگر تو وہ خطبے کے دوران یا درس اور تقریر کے دوران اس موبائل پہ فیس بک دیکھتے ہیں، تصویریں دیکھتے ہیں، تو یہ تو غلط بات ہے۔ لیکن اگر وہ اس کے اندر قرآن کھول لیتے ہیں، حدیث کھول لیتے ہیں، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ وہ یہی کرتے ہیں، تو پھر ہمیں اس کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ تو یہ دونوں استعمال ہیں، غلط بھی ہو سکتا ہے اور صحیح بھی ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے جو بندہ تقریر کر رہا ہے، یہ تو ہم نہیں سوچ رہے تقریر کے دوران وہ فیس بک کی پوسٹ دیکھ رہا ہو، اس میں کوئی آیت ہی کھول کے دیکھ رہا ہو۔ تو چونکہ بعض ہمارے بزرگ علماء یا بڑی عمر کے علماء اس سے واقف نہیں ہوتے، اور بعض باتیں بھی ناراض ہو جاتے ہیں، اور تو مولوی ہو کے موبائل لکھی ہے، تو ان کو کیا ہوگا کہ ہم اس میں کیا دیکھ رہے ہیں۔ اچھا نہیں لگتا قرآن جی 5-10 سال بعد اچھا لگنے لگ گیا جی۔ قرآن مجید کی بہت اپنی برکت ہے، لیکن اس میں ایک اور سہولت ہوتی ہے۔ موبائل کے اندر نا پیارے بھائی یہ ہوتا ہے کہ مثلا اس وقت بھی میں چاہوں نا کہ لفظ ظلم قرآن مجید میں کتنی دفعہ ہے، تو ظاہر ہے میں قرآن مجید کھولوں گا تو میں حافظ نہیں ہوں، تو پھر میں وہ تلاش نہیں کر سکتا۔ اگر میں اپنے موبائل کے اندر لفظ ظلم لکھ دوں گا تو قرآن مجید میں کتنی دفعہ ہے، 1 سیکنڈ میں میرے سامنے وہ ساری آیتیں آ جائیں۔ تو قرآن مجید میں، دوسرے قرآن مجید میں یہ سہولت نہیں ہوتی۔ تو اس طرح کی کچھ سہولتیں ہوتی ہیں، بلکہ بعض دفعہ اس قرآن مجید کے اندر یہ بھی سہولت ہوتی ہے کہ آپ جو آیت ہے اس کے نیچے اپنی طرف سے کچھ نوٹس لینا چاہتے ہیں، تو بعض جو ایڈوانس قسم کے موبائل ہے اس میں یہ بھی سہولت ہوتی ہے کہ آپ اسی کے اوپر نیچے حدیث بھی لکھ سکتے ہیں، کسی امام کا قول بھی لکھ سکتے ہیں۔
تو آپ نے پھر دیکھا ہوگا کہ عرب علماء جو ہیں وہ جتنے بھی دروس دیتے ہیں بڑے بڑے علماء، ان کے سامنے لیپ ٹاپ کھلا ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ ان کا احتیاط ہوتا ہے کہ ہم حدیث بیان کر رہے ہیں تو ہم حدیث کے صحیح سے الفاظ بیان کریں. یہ زیادہ احتیاط اور ذمہ داری کی وجہ سے ایسے کرتے ہیں. جی تو اس کی گنجائش دے دیں. جی اللہ کو کس نے جیسا کہ آدمی جہاد اس لڑکنا کرتا ہے ان کا جہاد والا عمل ضائع ادھر میرے کا مال ضائع ہو کے جہنم میں چلا جائے مارا سب کے خراب ادھر میرے کا مال نہیں، یہ بات نہیں ہے. معاملہ یہ ہے تو اس میں وجوہات سمجھ میں آتی. سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ ریاکاری شرک اصغر ہے، اور شرک اصغر کا مطلب یہ ہے کہ وہ اکبر الکبائر میں، یعنی اصغر ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ چھوٹا گناہ ہے، شرک کی قسموں میں اصغر ہے، لیکن باقی گناہوں میں اکبر الکبائر کے اندر شامل ہے. تو اس نے اس سے توبہ بھی نہیں کی اور اسی طرح ہی اس کی موت بھی ہوئی ہے. تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ اس کبیرہ گناہ کے اوپر اللہ تعالیٰ ناراض اتنے ہیں کہ اس کبیرہ گناہ کی وجہ سے اس کو یہ سزا مل گئی. جب اللہ چاہے گا باقی نیکیوں کی وجہ سے اللہ اس کو نکال دے گا. نہیں ہاں سب یہ بات سمجھ لیں، جہنم میں داخل ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ باقی اعمال ضائع ہی ہوں گے تو بندہ داخل ہوگا. ایک عمل بھی بعض دفعہ کبیرہ گناہ ایسا ہے جو اللہ نے معاف نہیں کیا ہے تو اس کی سزا کے لیے بندے کو جہنم میں جانا پڑ سکتا ہے. تمام ساتھیوں کی آمد کا بہت شکریہ. جی الحمدللہ فاؤنڈیشن کے ذریعے تمام تعلیم و تعلیم کا سلسلہ، تعلیم و تربیت کا سلسلہ انشاءاللہ ہر بستی میں، ہر شہر میں جاری رہے گا. جیسے ہمارے شیخ پروفیسر قدر محمد صاحب الحمدللہ آج ہی ہماری تیسری تربیتی نشست کی دل کے حوالے سے، اور آگے انشاءاللہ 17 تاریخ کو کنگن میں انشاءاللہ ہوگی. یہ ہر بستی میں انشاءاللہ ہم پہنچیں گے تو آپ انشاءاللہ اس سلسلے میں ساتھ دیں گے. یہ علماء اگر ہمارے سیکھ جائیں گے، سکھانے والے بن جائیں گے تو انشاءاللہ ہم اس میں بہت بڑی بڑائی ہے، خیر ہے. مقصد صرف یہ ہے رضا الہی اور امت کی بھلائی. اللہ تعالیٰ ہم سب کا متاثر ہو. ہمارے فاضل بھائی ہمارے خانے صاحب جو آج کے ہمارے مسلمان بھی ہیں، آپ سب کی ضیافت کا ہم نے انتظام بھی کیا. دعا کے بعد ہم نے آتے رہیں گے. اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں خصوصاً صاحب کا جو بہت زیادہ مصروفیات کے باوجود قیمتی وقت نکال کر تشریف لاتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو عربی زبان میں وحی کا معنی ہوتا ہے لغوی معنی. ایک لفظ کا لغوی معنی ہوتا ہے اور ایک شرعی معنی ہوتا ہے، ایک عرفی معنی ہوتا ہے. لغوی یعنی جو لغت کے طرف معنی ہے، اور شرعی معنی جو شریعت نے اصطلاح اس کو بنا دیا، اور ایک عرفی معنی ہے کہ جو معاشرے کے اندر عموماً سمجھا جاتا ہے، عرف میں استعمال ہوتا ہے. اور بھی معنی کی قسمیں ہوتی ہیں. تو وحی کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے الاشارہ الخفیہ، خفیہ طریقے سے اشارہ کرنا ہے. اس معنی میں وحی زمین پہ بھی آتی ہے، آسمان میں بھی آتی ہے، پرندوں میں بھی آتی ہے، ہر چیز پہ آتی ہے. یومئذ تحدث اخبارها بأن ربك اوحى لها. زمین اپنی خبریں بیان کرے گی کیونکہ تیرے رب نے اس کو یہ
اوحا لفظ وحی کا ہے، اوحا. تو یہاں پہ غیر نبی کی طرف شرعی وحی نہیں آتی، شرعی وحی نہیں آتی. لیکن جو لغوی وحی ہے وہ شیاطین بھی کرتے ہیں. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. شیطان اپنے اولیاء کی طرف وحی کرتے ہیں، یعنی ان کے دلوں میں غلط باتیں ڈالتے ہیں. تو یہاں وحی کا لغوی معنی مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی، یہ بات القاء کر دی. یہ بند ہے. حضرت السلام صاحب نے سسی کہا ہے ان کی والدہ محترمہ کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. اور ایک بھائی بتا رہے تھے فوت ہوئے آپ ایسے میرے لیے غائبانہ دعا کریں اور میں آپ کے لیے غائبانہ دعا کروں. اس وقت بھی کرتے ہیں اکثر میں ہمارے میزبان نے کہا ہے غائبانہ بھی ہم نے کرنی ہے اس وقت. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک ولعظیم سلطانک لا الہ الا اللہ الحلیم العظیم لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم. اللہ اللہ ربی اللہ اللہ ربی لا اشرک به شیئا اللہ اللہ ربی لا اشرک به شیئا. اللهم انت ربنا وانت خالقنا وانت خالقنا وانت رازقنا وانت ولينا وانت مولانا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا حول ولا قوة إلا بالله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. عظمت ولی اللہ، شان ولی اللہ، جلال ولی اللہ، دل تیرے اختیار میں ہے، ہمارے دلوں کو پاک صاف فرما دے. اللهم إنا نسألك قلبا خاشعا قلبا خاشعا قلبا خاشعا. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع. يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. اے الذي اے میرے مولا ہمارے میزبان بھائی کی والدہ محترمہ کو شفا عطا فرما، عافیت عطا فرما، صحت عطا فرما، صحت و عزت عطا فرما. اے اللہ ہمارے شاکر بھائی جن کی بہن فوت ہوئی ہے ان کی مغفرت فرما، بخشش فرما، اس بہن کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اے اللہ ہم فقیر لوگ بیٹھے ہیں، سارے لوگ بیٹھے ہیں، اے اللہ وہ تیرے گھروں کے نوکر ہیں، تیرے گھروں کے خادم ہیں. اے اللہ تیرے گھروں کے نوکر و خادم ہیں. اے اللہ تیری عزت کے واسطے ہیں، تیری رحمتوں کے واسطے ہیں. ہم اس عظیم نوکری کے لائق نہیں، تو نے اس نوکری کے لیے ہمیں رکھ لیا ہے تو اللہ نے اس سے قابل نہیں. تو ہمیں اس کے قابل بنا دے، جو اس کے لیے اخلاق چاہیے نصیب فرما دے، جو دل کی کیفیت طہارت چاہیے نصیب فرما دے، جو علم چاہیے نصیب فرما دے، جو فصاحت و بلاغت چاہیے نصیب فرما دے، بس توفیق عطا فرما دے. اے میرے مولا یہ تربیہ فاؤنڈیشن ہمارے
علم کے مطابق تیرے کچھ بندوں نے اخلاص کی بنیاد پہ بنائی ہے، اللہ ان کو برکتیں عطا فرما، نیک ارادے پورے فرما، اللہ جی اپنے دین کو کھڑا فرما دے، مساجد کو آباد فرما دے، علماء کو عزت و عزت نصیب فرما دے، برکت و سعادت نصیب فرما دے، ہمارا مل بیٹھنا قبول فرما لے، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد